الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اے خدا ہے دعا صدقہ مصطفیٰ، اے خدا ہے دعا صدقہ مصطفیٰ، مذہب اہل سنت سلامت رہے، مذہب اہل سنت سلامت رہے، دین حق کی حفاظت کی خاطر صدا، دین حق کی حفاظت کی خاطر صدا، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ قادری ہی جیوں قادری ہی مروں، روز محشر بھی میں قادری ہی اٹھوں، نزع میں قبر میں حشر میں ہر جگہ نسبت قادریت سلامت رہے، نسبت قادریت سلامت رہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ پوری ایمانداری کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد امام الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات سر شام سے لے کر یعنی بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک آپ حضرات کئی ایک نعت پاک، منقبت پاک، اچھے نظامت نقیب اہل سنت سے ایک نصیحت امیز گفتگو حضرت علامہ و مولانا محمد اختر حسین صاحب قبلہ حشمتی سے سماعت فرمائے۔ حضرات میرا جو وقت تھا اس میں سے کم کر دیا گیا، اور میں بہتر بھی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ہم سب علاقہ ہی کے ہیں، لیکن ہمارے جو دور سے مہمان چل کر آئے ہیں، ایک ذات باقی ہے جو نعت پڑھنے کے لیے وہ حضرت قاری صداقت اللہ صاحب قبلہ کی ہے، بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ آپ جائیے گا نہیں؟ جائیں گے ہے نا؟ اس لیے گاؤں میں جب جلسہ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ، بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں، موقع پا کے لوگ بھگ جاتے ہیں، اور اگر ایسے نہیں جاتے تو پھر انگلی دکھا دکھا کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ اب انگلی دکھا دیے تو ہم روک بھی نہیں سکتے ہے نا؟ آپ لوگ جائیے گا تو نہیں بھائی؟ نہیں مت جائیے، ہاں وہی بتانے جا رہا ہوں، تو آپ جائیے گا نہیں ماشاءاللہ۔ تو ان کے نعت کے بعد فوراً جو ہے جو ہمارے خصوصی خطیب ہیں حضرت علامہ و مولانا محمد نعمان اختر صاحب فائق الجمالی تشریف فرما ہے حضرت، ان کا خطاب سن کر جائیے گا۔ سنیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں اب نہیں جائیے گا، اور اگر ضرورت نہ ہو تو اٹھیے گا بھی نہیں، بیٹھیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں۔ اور ان کی تقریر کے بعد حضرت علامہ مولانا سید محمد غفران صاحب قبلہ کا جو ہے خطاب تو نہیں، دعا کریں گے حضرت، ان کی دعاؤں میں آپ شامل رہیں گے انشاءاللہ، ٹھیک؟ محبت سے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد امام الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بڑی مشہور آیت پاک کی تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر بے شک ہم نے آپ کو پیکر اخلاق بنا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اخلاق کا ذکر فرمایا ہے، اپنے محبوب کی عادت کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرات وقت دامنگیر ہے، وقت کی قلت ہے، اس لیے مختصر انداز میں آپ کے گوشے گزار کروں، محبت سے آپ سنیں۔ حضرات سب سے پہلے اپنے ذہن میں، دل و دماغ میں یہ بات آپ جو ہے بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو بنایا ہے اس کی کوئی نہ کوئی صفت کو ضرور بنایا ہے، اس کی پہچان کو بنایا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے چاند کو بنایا ہے تو اس کی صفت یہ ہے کہ چاندنی ہو، اللہ نے سورج کو بنایا ہے تو اس کی صفت یہ ہے کہ روشنی ہو، اللہ نے دریا کو بنایا ہے تو اس کی صفت یہ ہے کہ روانی ہو، اللہ نے سمندر کو پیدا کیا ہے تو اس
اس کی صفت یہ ہے کہ لہریں ہوں. اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا ہے تو اس کی صفت یہ ہے کہ سختی ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے, اس کی صفت یہ ہے کہ وہ پکڑتا ہے. اللہ نے ہمیں پیر دیا ہے, اس کی صفت یہ ہے کہ وہ چلتا ہے. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہے, اس کی صفت یہ ہے کہ وہ دیکھتی ہے. اللہ نے ہمیں زبان دیا ہے, اس کی صفت یہ ہے کہ وہ بولتی ہے. اللہ نے ہمیں کان دیا ہے, اس کی صفت یہ ہے کہ وہ سنتا ہے. اللہ نے پھول بنایا تو اس کی صفت یہ ہے کہ خوشبو ہو. حضرات اگر یہ ساری چیزیں اپنی اپنی صفت کو چھوڑ دیں, اپنی پہچان کو چھوڑ دیں, تو آپ کیا کہیں گے کہ ساری چیزیں بیکار ہو گئی ہیں. مثال کے طور پر اگر چاند اپنی چاندنی چھوڑ دے تو آپ کہیں گے چاند بیکار ہو گیا ہے. سورج اگر روشنی چھوڑ دے تو آپ کہیں گے سورج بیکار ہو گیا ہے. ستارے اپنی چمک چھوڑ دے تو آپ کہیں گے ستارے بیکار ہو گئے ہیں. اگر دریا اپنی روانی چھوڑ دے آپ کہیں گے دریا بیکار ہو گئی ہے. سمندر اپنی لہریں چھوڑ دے آپ کہیں گے سمندر بیکار ہو گیا ہے. پہاڑ اپنی سختی چھوڑ دے آپ کہیں گے پہاڑ بیکار ہو گیا ہے. ہاتھ کا پکڑنا بند ہو جائے آپ کہیں گے ہاتھ بیکار ہو گیا ہے. پیر کا چلنا بند ہو جائے آپ کہیں گے پیر بیکار ہو گیا ہے. زبان کا بولنا بند ہو جائے آپ کہیں گے زبان بیکار ہو گئی ہے. آنکھ کا دیکھنا بند ہو جائے آپ کہیں گے آنکھ بیکار ہو گئی ہے. کان کا سننا بند ہو جائے تو آپ کہیں گے کان بیکار ہو گیا ہے. تو بلا تمثیل سمجھ لیجئے کوئی مسلمان ہے اگر وہ کردار مصطفیٰ چھوڑ دے تو مسلمان بیکار ہے. عادت مصطفیٰ چھوڑ دے تو مسلمان بیکار ہے. اخلاق نبی چھوڑ دے تو مسلمان بیکار ہے. طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ. بتا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار. ہائے 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 زندہ باد زندہ باد. واہ واہ ماشاءاللہ بھائی, واہ 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 بہت عمدہ بھائی. حضرات ہر ایک چیز اپنی صفت سے پہچانی جاتی ہے. حضرات میں آپ سے اگر پوچھوں چاند کو آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ چاند ہے, آپ سورج کو کیسے جان لیتے ہیں کہ یہ سورج ہے, تو آپ کا جواب ہوگا مشاہد رضا حبیبی ہم سورج کو اس کی روشنی سے جان لیتے ہیں, چاند کو اس کی چاندنی سے جان لیتے ہیں, ہم دریا کو روانی سے جان لیتے ہیں, پہاڑ کو سختی سے جان لیتے ہیں, سمندر کو لہروں سے جان لیتے ہیں, پھول کو خوشبو سے جان لیتے ہیں. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں ہر ایک چیز اپنی صفت سے پہچانی جاتی ہے. حضرات چاند چاندنی سے پہچانا جاتا ہے, سورج روشنی سے پہچانا جاتا ہے, دریا روانی سے پہچانی جاتی ہے, سمندر لہروں سے پہچانا جاتا ہے, پہاڑ سختی سے پہچانا جاتا ہے, پھول خوشبو سے پہچانا جاتا ہے. اسی طرح ایمان نماز سے پہچانا جاتا ہے, ایمان اچھی عادت سے پہچانا جاتا ہے, ایمان اچھے کردار سے پہچانا جاتا ہے, ایمان اچھے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے, ایمان اچھے اعمال سے پہچانا جاتا ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بھائی. واہ واہ. اب آئیے آگے بڑھتا ہوں. دیکھیے آپ کو سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے, نبی کے کردار پر عمل کرنا ہے, نبی کے عادت پر عمل کرنا ہے, نبی کی سیرت پر عمل کرنا ہے. میرے پیارو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی لیے تشریف لائے. حضرات دیکھیے یہ مدرسہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اس مدرسے میں ایک نہیں جاتا بلکہ دو لوگ جاتے ہیں. ایک وہ جاتا ہے جو پڑھنے جاتا ہے, ایک وہ جاتا ہے جو پڑھانے جاتا ہے, ایک وہ جاتا ہے جو سیکھنے جاتا ہے, ایک وہ جاتا ہے جو سکھانے جاتا ہے. مدرسہ ایک ہے مگر جا رہے دو لوگ, ایک پڑھنے جا رہا ہے, ایک پڑھانے جا رہا ہے, ایک سیکھنے جا رہا ہے, ایک سکھانے جا رہا ہے. تو علماء فرماتے ہیں یہ دنیا بھی ایک مدرسہ ہے, ہم بھی آئے ہیں, نبی بھی آئے ہیں. آنے میں فرق یہ ہے کہ ہم پڑھنے آئے ہیں, نبی ہمیں پڑھانے آئے ہیں, ہم سیکھنے آئے ہیں, نبی سکھانے آئے ہیں, ہم چلنے آئے ہیں, نبی چلانے آئے ہیں, ہم دیکھنے آئے ہیں, نبی دکھانے آئے ہیں, ہم سنورنے آئے ہیں, نبی سنوارنے آئے ہیں, ہم مہکنے آئے ہیں, نبی مہکانے آئے ہیں, ہم چمکنے آئے ہیں, نبی چمکانے آئے ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ. آپ کہہ سکتے ہیں مشاہد رضا حبیبی نبی کی سیرت کی بات تو کر رہے ہیں, نبی کی عادت پاک کی بات تو کر رہے ہیں, نبی کے کردار کی بات تو کر رہے ہیں, نبی کے اخلاق کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن نبی کے کردار کو صحابہ نے دیکھا ہے, نبی کے اخلاق کو صحابہ نے دیکھا ہے, نبی کے سیرت کو صحابہ نے دیکھا ہے. ہم تو
1400 साल के बाद पैदा हुए हैं, हमें कैसे मालूम हो कि ये नबी की सुन्नत है, हमें कैसे मालूम हो ये नबी की आदत करीमा है, हमें कैसे मालूम हो ये नबी का किरदार है। तो हजरत मोहतरम इसके लिए आपको कुरान से करीब होना होगा, आपको कुरान पढ़ना होगा। हमें देखिए ना, कंपनी जब सामान को बनाती है और उसके बाद जब बेचती है तो कंपनी सिर्फ सामान नहीं देती है बल्कि साथ में किताबें फ्री देती है। हजरत माइक कंपनी ने जब माइक को बनाया, बनाने के बाद जब इसे बेचा तो सिर्फ माइक नहीं दिया बल्कि एक जो है साथ में किताबें दी और कहा है माइक ले जाने वालों माइक ले जाओ और इसे सेटिंग करो, इसको चलाओ। अगर चलाना ना आए तो साथ में हम ये किताबें दे रहे हैं, किताब पढ़ते जाना, माइक के बारे में जानते जाना, किताब पढ़ते जाना, माइक की सेटिंग करते जाना। मोबाइल कंपनी ने मोबाइल निकाला और उसके बाद जब बेचा लोगों ने खरीदा और उसके बाद साथ में किताबें फ्री दी। ऐ मोबाइल ले जाने वालों मोबाइल ले जाओ और इसे चलाओ, अगर चलाना ना है तो हम साथ में किताबें दे रहे हैं, इस किताब को पढ़ते जाना, मोबाइल के बारे में जानते जाना। तो हर कंपनी अपने सामान को जानने के लिए साथ में किताबें फ्री दे रही है, किताब पढ़ते जाओ, सामान के बारे में जानते जाओ। तो बिला तमसी परवरदिगार ने आज से 1400 साल पहले 571 ईस्वी को रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में उसके 12 तारीख को दोशंबे के दिन सुबह शादी के बाद हुर्मत वाले शहर में, लाजवाब शहर में, अजीम शहर में, काबे के करीब जन्नती झोपड़ी में, आमिना की गोद में सैयदुस सादात साहिबे कमालात बहारे जमालात जाने हसनात मुजीबुद्दावा हबीबुर रहमान अफसलुल इंसान आलम के सुल्तान खालिक के मेहमान मखलूक के मेजबान रसूले दिशान साहिबे कुरान रूहुल बयान नाइबे परवरदिगार हम गरीबों के गमगुसार सुबह कायनात शमसुद्दुहा शामे कायनात बदरुद्दुजा जनाबे मोहम्मद या नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भेजा और फरमाया बंदो कोई अपना प्यारा किसी को नहीं देता लेकिन मैंने अपना प्यारा महबूब तुम्हें दिया है, तुम्हारे दरमियान मैंने अपना प्यारा महबूब भेजा। हम मेरे महबूब की अजमत को समझो, मेरे महबूब की रहमत को समझो, मेरे महबूब के नूर को समझो, मेरे महबूब की नूरानियत को समझो, मेरे महबूब के अखलाक को समझो, मेरे महबूब के किरदार को समझो, मेरे महबूब की सीरत को समझो, मेरे महबूब के सहाबा को समझो, मेरे महबूब के खानदान को समझो। अब अगर समझ में ना आए तो आए बंदो, जैसे हर कंपनी अपने सामान को जानने के लिए साथ में किताबें दे रही है, मैं अपने महबूब की आदत को जानने के लिए, सीरत को जानने के लिए, किरदार को जानने के लिए, अजमत को जानने के लिए साथ में मैं किताबुल्लाह दे रहा हूँ, मैं तुम्हें कुरान दे रहा हूँ। कुरान पढ़ते जाना, मेरे महबूब के बारे में जानते जाना। वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, वाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरात अब नबी की सीरत के बारे में अगर हमें जानना है तो कुरान पढ़ना पड़ेगा, नबी की आदत के बारे में जानना है तो कुरान पढ़ना पड़ेगा, नबी के किरदार के बारे में जानना हो तो कुरान पढ़िए, हजरात नबी के अखलाक के बारे में जानना हो तो कुरान पढ़िए। जब आपको जानना हो कि नबी का चेहरा कैसा था, नबी की सूरत कैसी थी, तो कुरान से करीब होइए और कुरान की शायद को पढ़िए कि मेरे नबी का चेहरा कैसा था। जब आपको जानना हो तो फिर वह दुआ पढ़ना, नबी के सुल्फों के बारे में जानना हो तो वल्लैली इज़ा सजा पढ़ना, नबी की आंखों के बारे में जानना हो तो मा ज़ाग़ल बसरु मा तगा पढ़ना, नबी के सीने के बारे में जानना हो तो अलम नशरह लका सदरका पढ़ना, नबी के कदम के बारे में जानना हो तो ला उक़सिमु बिहादल बलद पढ़ना, नबी के हाथ के बारे में जानना हो यदुल्लाह फौका अयदीहिम पढ़ना, नबी की रहमत के बारे में जानना हो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पढ़ना, नबी के नूर के बारे में जानना हो कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर पढ़ना, नबी के खानदान अहले बैत के बारे में जानना हो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत पढ़ना, नबी के इंकिसार के बारे में जानना हो कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम पढ़ना, नबी के मेराज के बारे में जानना हो तो सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही पढ़ना, नबी के अखलाक के बारे में जानना हो तो इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम पढ़ना, नबी के उसवे हसना के बारे में जानना हो तो लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना पढ़ना, और नबी के आमद के बारे में जानना हो, नबी के मेलाद के बारे में जानना हो, नबी के जो है पैदाइश के बारे में जानना हो तो कद जा सला हुआ बासा पढ़। वाह वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह।
कुरान सुभान पढ़ते अल्लाह। जाइए, वाह, वाह। नबी के किरदार के बारे में जानते जाइए। इसलिए यही वो किरदार है, यही वो आदत है, यही वो अखलाक है जो आपको कामयाब बनाएंगे यहाँ भी और आखिरत में भी। इसलिए अपने नबी की सीरत पढ़िए, उलमा से करीब आइए और उलमा से सुनिए। हम तो उलमा से इतना दूर हो गए हैं कि जुमा के दिन भी हम वक्त नहीं दे पाते हैं। हजरात जुमा के दिन हम कब पहुंचते हैं मस्जिद? जब जो है हजरत की तकरीर खत्म होने वाली होती है। हजरात जब शुरू होती है तकरीर तो हम नहाते हैं और नहाने में सारा वक्त गुजार करके फिर उस वक्त पहुंचते हैं। या तो मुअज्जिन खुतबे की अजान देता है या तो फिर जो है हजरत की तकरीर का इख्तिताम होता है। हजरात मोहतरम जलसे में हम आते नहीं हैं और आप भी जाएं तो हम देख सुनने नहीं आते बल्कि देखने के लिए आते हैं। हजरात जब आया तो कितनी पब्लिक थी, इस वक्त कितनी बची हुई है। जो लोग देखने आए थे चले गए, लेकिन जो सुनने आए वो अभी तक बैठे हुए हैं। हजरात मोहतरम हमें दीन कैसे मिलेगा? आलिम से हम दूर हैं, नमाज से हम दूर हैं, तिलावत से हम दूर हैं, कुरान पढ़ने से हम दूर हैं। इसलिए मेरे प्यारो आज तो हाल ये है कि आज लोग अपने इमाम को सलाम करने को तैयार नहीं है, आलिम दीन से मुसाफा करने को तैयार नहीं है, आलिम दीन के पास बैठने को तैयार नहीं है, आलिम दीन से मशवरा लेने को तैयार नहीं है। मेरे प्यारो आइए देखिए तो सही, आज सलाम नहीं करते क्यों? इसलिए कि ये आलिम गरीब है, इमाम गरीब है, हम अमीर हैं, हम कैसे इसे सलाम करें? नहीं, ये मेरे आका का किरदार नहीं है, ये मेरे आका की आदत करीमा नहीं है, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलाम करते वो भी पहले करते। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलाम करते और पहले करते। हजरात मोहतरम मेरे आका बच्चों से सलाम करते, बीवियों से सलाम फरमाते। हजरात मोहतरम मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलाम करते और सलाम में पहल करते। और नबी ने फरमाया मेरे गुलामों सलाम में पहल करना, इसलिए जब पहल करोगे नमाज़ें जाओगे ज्यादा और कई चीजों से बच जाओगे, जैसे घमंड से, तकब्बुर से। और अगर सलाम में पहल करोगे, सलाम को आम करोगे, इससे प्यार बढ़ेगा, इससे मोहब्बत बढ़ेगी, इससे उखुवत बढ़ेगी और ये अल्लाह ताला रहमतें नाजिल करेगा, बरकतें नाजिल करेगा। सलाम बंद कर दोगे, रहमतें उठ जाएंगी, बरकतें उठ जाएंगी और जो है परेशान रहोगे। इसलिए मेरे प्यारो सलाम को आम करो, सलाम करने में छोटा बड़ा मत देखा करो। हजरात मोहतरम आइए देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चों से सलाम करते, वो भी पहले करते। बच्चों ने एक दिन मीटिंग किया, करने के बाद कहा सरकार रोज सलाम करते हैं और वो भी हमसे पहले करते हैं, ये मौका हमको नहीं मिलता है। बच्चों ने मशवरा करके कहा सरकार के जो है हुजरे के सामने खड़े हो जाओ, जैसे ही नबी निकले वैसे ही सलाम करो। हजरात मोहतरम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बतों के साथ तशरीफ़ रखें। शहज़ादे वक़ार मिल्लत जमालुल उलमा की आमद हो चुकी है। मोहब्बतों के साथ थोड़ी देर में उसका खिताब होगा और आप समाअत करेंगे। तशरीफ़ रखें मोहब्बतों के साथ, चेहरे की ज़ियारत फरमाएं आप। दरूद शरीफ पढ़ लें मोहब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद इमामुल जूद वल करम मौलाना व अस्हाबी व सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात हज़रत तशरीफ़ लाए, आप ज़ियारत करें और बस बहुत जल्द हज़रत का ख़िताब होगा। बीच में कारी सदाकतुल्लाह साहब के नाते पाक चंद शेर या चंद कलाम पढ़ेंगे, उसके बाद हज़रत का फ़ौरन ख़िताब होगा। इसलिए आप मोहब्बत से सुने और बैठे रहे, जाइएगा नहीं। हजरात तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलाम करते, वो भी पहल करते सलाम में, है ना। और आज हम अपने आलिम दीन को, अपने इमाम को ही सलाम नहीं करते तो अपने पड़ोसी को या अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को सलाम कर। हजरात सलाम न करने से बरकतें उठ जाती हैं, इसलिए सलाम करिए ताकि जो है तुम्हें ना ताबीज़ की ज़रूरत पड़े, ना किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत पड़े। आप जो है सलाम करिए। और आइए देखिए मुख्तसर में मैं इस बात को आपके गोशे गुजार करके और ख़त्म करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चों से सलाम करते, सुभान अल्लाह कहते हैं।
سبحان اللہ. اور وہ بھی پہلے کرتے. بچوں نے کہا سرکار روز سلام کرتے ہیں, وہ بھی پہلے کرتے ہیں, ہمیں موقع نہیں ملتا. تو بچوں نے مشورہ کیا کہ سرکار کے حجرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں دروازے پہ, جیسے ہی نبی نکلے ہم سلام کر لیتے ہیں. اور کھڑے ہو گئے بچے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا کے دروازہ کھولے, بولے سبحان اللہ. اور اس کے بعد جو ہے بچوں نے سلام کیا اور کرنے کے بعد خوش ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, ہم نے سلام کیا اور آج پہلے کر لیا. تو میرے آقا نے فرمایا بچوں اگر سلام کیے پہلے تو یہ موقع بھی ہم نے تمہیں دیا ہے. سبحان اللہ, یہ موقع ہم نے تمہیں دیا ہے. تو بچوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو نبی نے فرمایا جب تم میٹنگ کر رہے تھے, مشورہ کر رہے تھے, تو میں دیکھ بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا. تو بچوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ دیکھ بھی رہے تھے, سن بھی رہے تھے, تو پھر آپ سلام جو ہے کیوں پہلے نہیں کیا؟ میرے آقا نے فرمایا بچوں اگر میں سلام کر لیتا پہلے, اس کے وجہ سے تمہاری میٹنگ بھنگ ہو جاتی, اس کے وجہ سے تمہارا دل ٹوٹ جاتا. محمد عربی کسی کا دل توڑنے نہیں بلکہ جوڑنے آیا ہوا ہے. تاریخ گواہ ہے میرے آقا نے ایک کلمہ میں پوری دنیا کو جوڑ دیا. واہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بنیاد پر بھائی بھائی حق ہے بے میرے شک. پیارو, ایک صحابی نبی کے بارگاہ میں حاضر ہوئی, یا رسول اللہ محنت بہت کرتا ہوں پھر بھی میرے بچے فاقے سے رہتے اور پیٹ بھر کھا نہیں پاتے, سرکار دعا فرما دے. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی میں عمل بتاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی گھر جاؤ اور داہنے قدم گھر کے اندر داخل کرنا, اور جو ہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص شریف کے یا زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ اخلاص شریف پڑھنا, اور اس کے بعد گھر کے اندر جو بھی ہو, بیٹی ہو, بیوی ہو, بیٹا ہو, کوئی بھی ہو, اسے سلام کرنا. اور جب کہیں جانا ہو داہنے قدم کو باہر نکالنا, اور اس کے بعد سورہ اخلاص شریف پڑھنا, اور اس کے بعد سلام کر کے نکلنا. صحابی نے عمل کیے اور اس کے بعد 2-3 دن کے بعد حاضر ہوئے, یا رسول اللہ اس عمل پر میں نے عمل کیا, اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمایا. ہم بھی کھا رہے ہیں, بچے بھی پیٹ بھر کھا رہے ہیں, غربا میں بھی ہم بانٹ رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ عمل صرف ہمارے لیے خاص ہے یا اپنے پڑوسی کو بھی بتا دیں؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی یہ عمل صرف تمہارے لیے خاص نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک غلام کے لیے ہے. جو اس عمل پہ عمل کرے گا اللہ اس عمل کی برکت سے اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا. میرے پیارو, سب سے پہلے آپ اپنے عالم دین سے قریب ہوئیے, اپنے امام سے قریب ہوئیے. ہم سب آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کے لیے آئے ہیں, ہم کتنا آپ کو دین بتائیں گے, کتنے جو ہے دین کی باتیں بتائیں گے, لیکن آپ کا امام ہر وقت آپ کے قریب رہتا. آپ ہی ہیں جو آپ دور ہیں, جمعہ کے دن بھی نہیں آ پاتے ہیں. آپ اپنے عالم سے قریب ہوئیے, کوئی کام کیجئے تو آپ اس کام کے لیے اپنے عالم دین سے مشورہ کر کے کیجئے تاکہ وہ کام آپ کے نبی کے کردار کے مطابق ہو, نبی کی سنت کے مطابق ہو. اور یاد رکھیں ابلیس جب راہ درگاہ ہوا نا تو اس نے قسم کھا کے کہا مولا تیرے بندوں کو ہم بہکائیں گے اور کام میں لگا دیں گے. تو رب نے فرمایا کہ اے ابلیس تو میرے بندوں کو کام میں لگائے گا لیکن میرا بندہ میرے قانون کے مطابق جو کام کرے گا میں اس کام کو بھی عبادت میں شمار کر دوں گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ جو ہے اس کام کے بدلے رحمتیں بھی نازل فرمائے گا, برکتیں بھی نازل فرمائے گا, آپ کے بگڑے ہوئے کام کو سنوار دے گا, اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور جانتے ہو ابلیس 4 سمتوں کو اپنے قبضے میں مانگا, اے اللہ مشرق و مغرب جنوب و شمال کو میرے قبضے میں دے دے. اس لیے وہ جانتا تھا اسی جو ہے 4 سمت میں اولاد آدم آباد ہوں گے اور میں جو ہے انہیں بہکاؤں گا. 4 سمت کو قبضے میں مانگا, رب نے دیا, ابلیس خوش ہوا. رب نے فرمایا کیوں خوش ہو رہا؟ کہا 4 سمتوں کو میرے قبضے میں دے دیا, اولاد آدم کو بہکاؤں گا. تو رب نے فرمایا کہ اے ابلیس تو نے 4 سمتوں کو مانگا, میں نے دے دیا لیکن 2 سمتوں کو چھوڑ دیا, یعنی اوپر اور نیچے کے چھوڑ دیا. تو سن, جو میرا بندہ نیچے کو سر جھکا دے گا, اوپر کو ہاتھ اٹھا دے گا, میں اسے بخش دوں گا. واہ واہ واہ, آئے ہائے ہائے, زندہ باد. سجدہ ہے, ہاتھ اٹھانے سے مراد کیا مثال ہے. اور یاد رکھیں رب نے فرمایا جھکے ہوئے سر اسماعیل کو میں نے کٹنے سے بچایا ہے, جو سر میری بندگی میں جھکیں گے ان سروں کو جلنے سے بچاؤ. اللہ اللہ بے شک سبحان اللہ سے دور ہے. واہ واہ. اس لیے میرے پیارو
آپ سے گزارش ہے کہ آپ نبی کی سیرت پڑھیے، بے شک، قرآن بے شک۔ پڑھیے، اور صرف عربی سے کام مت چلائیے۔ مدرسہ قریب ہے، آپ آ کر کے اردو سیکھیے، ترجمہ پڑھیے۔ جب ترجمہ پڑھیں گے، آیت کا معنی جب سمجھ میں آئے گا تو اس سے دل میں آپ کے خوف خدا پیدا ہوگا، بے شک۔ تب آپ کا گناہ جو ہے، آپ کا قدم گناہوں سے بچے گا، ہاتھ گناہوں سے بچے گا۔ آج ہمارے کام تو اپنے ہی لیے کر رہے ہیں، ہم بول رہے تو اپنے لیے، کھا رہے تو اپنے لیے، پی رہے تو اپنے لیے، جی رہے تو اپنے لیے، پکڑ رہے اپنے لیے، چل رہے اپنے لیے، دیکھ رہے اپنے لیے، سن رہے اپنے لیے۔ لیکن اسی کام کو جب اللہ کے محبوب بندے کرتے ہیں تو اپنے لیے نہیں، بلکہ اللہ کا محبوب بندہ جب بولتا ہے تو اللہ کے لیے، دیکھتا ہے اللہ کے لیے، سنتا ہے اللہ کے لیے، پکڑتا ہے اللہ کے لیے، چلتا ہے اللہ کے لیے، جیتا ہے اللہ کے لیے، مرتے بھی ہے اللہ کا۔ واہ واہ ماشاء اللہ۔ زندگی میں اللہ کے اور رسول کے لیے کیجیے۔ میرے پیارو، بس وقت کی قلت ہے، اور جو ہے پھر انشاءاللہ کبھی آئے تو گفتگو ہوگی۔ بولنے میں غلطی ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام